الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان توابا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب تیری کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب ہی دیتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جولی بھر جاتی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما اسی قدر علماء کرام طلباء اعظام حاضرین مکرم یہ مرکز اہل سنت میرے شیخ کی امیدوں کا ایک گلشن ہے آپ کی محنتوں کا یہ ثمر ہے اور یہ رونقیں دیکھ کر ایمان والے کو ایک روحانی تشفی اور تسکین ہوتی ہے اللہ میرے شیخ کے اس گلشن کو سدا آباد و سلامت رکھے ہر دن ہر صبح اس کی ترقی کا دن اور صبح ہو اور اس کا فیض پوری دنیا میں پورے عالم میں اسی طرح پھیلتا رہے اللہ میرے شیخ کی تمام پریشانیوں کو تکالیف کو مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے یہ خانقاہی پروگرام ہے اور اس میں باہر سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ مرکز حقہ ہے جہاں صرف اعمال پر محنت نہیں ہوتی بلکہ عقیدے پر بھی محنت ہوتی ہے یہاں عقیدہ سکھایا جاتا ہے جو ایک بنیادی اور اساسی چیز ہے جس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہوتا میرے برادر مکرم پیر طریقت حضرت مولانا خبیب احمد محمد صاحب دامت برکاتہ عالی اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں ان کے رفقا اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق ہو اور یہ تعلق کی جو بنیاد شخصیات مانتی ہیں ہم کسی شخص کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس راستے کی طرف چلاتے ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھا کرو
تعلق رکھا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، کب کسی کو نواز دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ وہ تلاش کرو جو لڑکا ساری رات مسجد میں عبادت کرتا ہو۔ ایک چور تھا، کئی دن چوری کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ آج جو بادشاہی مسجد ہے نا، بڑی مسجد، شاہی مسجد، وہاں چوری کرتا ہوں۔ اس کا گلہ جو ہے بہت بڑا پیسوں والا، اور بادشاہ کے جو مقرر کردہ پولیس تھی اس نے بھی، جو ان کا تھانے دار تھا، نگران تھا، اس نے کہا کہ آج جو ہے نا شاہی مسجد کے ارد گرد جو آپ نے محاصرہ کرنا ہے سادہ وردی میں، سادہ کپڑوں میں، جو نوجوان ساری رات عبادت کرے اس کو پکڑ لے۔ اب وہ چور کو 11 بجے کے بعد کو 12 بجے کے بعد دیکھا کہ ماحول پرسکون ہو گیا ہے، تو وہ اندر داخل ہوا۔ پولیس والے وہیں پھر رہے تھے، انہیں دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اپنے ذمہ دار کو بتایا کہ بھئی وہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے نکالے گا۔ اب جب 10-15 منٹ پہلے پولیس اندر گئی، اس نے دیکھا کہ آدمی آگے، اس نے جلدی سے اللہ اکبر نیت باندھ لی، سلام پھیرا۔ وہ آدمی وہیں کھڑے تھے، انہیں پھیر کرنے لگا اللہ اکبر۔ جو 2-4 بار ایسے ہوا تو پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بھائی ٹھہر جا، ساری رات کے ہم بھی جاگ رہے، ہماری بات بھی سن لو۔ اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ آپ کا مجرم ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے پولیس گواہی دے رہی ہو کہ یہ مجرم ہے تو ظاہر ہے اس کے پاؤں کے نیچے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ بادشاہ نے کہا بھئی تیری سزا بہت بڑی ہے۔ وہ مزید گھبرا گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے جرم تو کوئی نہیں کیا، ابھی تو جرم تک پہنچا ہی نہیں تھا تو پہلے پکڑا گیا۔ کہنے لگا نہیں تیری سزا بہت بڑی، سزا یہ ہے کہ تجھے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ تیری سزا یہ ہے کہ میرے بعد میرے تخت کا وارث تو ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی اور کہنے لگا مولا تیری رحمت پر قربان جاؤں، میں نے ایک جھوٹی نیت مانگی تھی، تو نے ساری دنیا میرے قدموں کے آگے رکھ دی، اگر میں نے سچی نیت باندھی ہوتی تو پتہ نہیں کیا مجھے عطا کرتا۔ تو رب کی رحمتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، اتنا کریم رب ہے، اور وہ اپنے بندے سے اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا بندہ سبھی دروں کو چھوڑ کر میرے دربار میں آ جائے، میرا مانگے تو سوالی بنے، مجھ سے مانگے، اور پھر وہ دینے والا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ، رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، کس لیے کہ جس نے دن بھر گناہ کیے ہیں وہ آج رات کو آ جائے۔ باپ شفقت اور محبت میں جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے نا، چھوٹے کو، تو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بیٹا آؤ ادھر، تو بچہ باپ کی شفقت اور الفت کے اس نمونے کو، اس نقشے کو دیکھتا ہے تو دوڑ کر باپ کی طرف آتا ہے، باپ کے سینے سے لگے گا، باپ اس کی پیشانی کو چومتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ بھی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ وہ جس نے دن بھر گناہ کیے ہیں آئے رات کو مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کتنا مہربان رب، کتنی اس کی کرم نوازی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، مثال سے بات سمجھائی کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنے خورد و نوش کا سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر جنگل کی طرف گیا اور ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا، سو گیا، اور وہ اونٹ کسی طرف کو چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی قریب ایک چٹان پر چڑھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا مگر اونٹ نظر نہیں آیا، دوسری پر تیسری چٹان پر مایوس ہو گیا کہ نہ پانی موجود ہے اور نہ کھانا موجود ہے۔
اور یہ جنگل ہے، دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں۔ تو اسی مایوسی کے عالم میں درخت کے نیچے اپنا بازو رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بما ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ عرض کی آقا اس کی تو خوشی کی انتہا ہی کوئی نہیں، جس کو زندگی مل گئی ہو۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنا مہربان رب، اس بندے سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آ گیا ہے۔ اور ہمارے معافی کے ضابطے علیحدہ ہے، کسی کو معاف کر دیتے ہیں مگر اگر پھر اس سے وہ عمل ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچھلی بار تجھے معاف کیا تھا، اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہہ دیتی ہے، ٹیچر بھی یہی کہتے ہیں، مگر وہ مہربان رب کبھی اپنے بندے کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے پچھلی بار معاف کیا تھا، اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا رب پکڑنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ معافی مانگی اور پھر گناہ کر لی، پھر اس کو پتا ہے کہ میرا رب پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، پھر معافی مانگی، تیسری بار اس نے اسی طرح کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ تیری عادت گناہ کرنا ہے اور میری صفت معاف کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو رحمت حق بہا نمی جو بہانہ میں جو خدا کی رحمت صرف بہانے تلاش کرتی ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس درخت کے سوکھے پتے وہ زمین پر گر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال مثل المومن، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کی مثال بظاہر سمجھ نہیں آتی، درخت اور اس کے گرنے والے پتے، اس کا مومن سے کیا تعلق ہے؟ آقا سمجھا رہے ہیں میرے صحابہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اس کے یہ روکنے کھڑے ہو جائے، جسم کانپ جائے، تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں جس طرح یہ سوکھے پتے درخت سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ اس مولا کی رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی بخشش کے فیصلے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ آپ نے دیکھا قیدی سامنے کھڑے ہیں، ایک عورت کوئی دائیں بھاگ رہی ہے، کبھی بائیں بھاگ رہی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، اٹھاتی ہے، غور سے دیکھتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ایسی دیوانہ وار بھاگتے بھاگتے اسے اپنا بچہ نظر آ گیا، قیدی عورت تھی، بچہ گم ہو گیا، اٹھایا، اس نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ نقشہ دیکھا آپ نے؟ کیسے یہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور اب بچہ مل گیا اور کیسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہی ہے محبت کی نظر سے۔ کیا یہ عورت برداشت کرے گی یا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کی ممتا، اس کی محبت ایسا نہیں کرے گی۔ فرمایا پھر اللہ کی محبت بھی ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عذاب میں ڈال کر کیا لینا ہے؟ اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لے آؤ۔
میں نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر کرو میری نعمتوں کا، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ میں نے عذاب دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ باقا فرما رہے ہیں یہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کی رحمت بھی یہ برداشت نہیں کرتی، مگر بندہ ہی خود اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اسے اللہ کی رحمتوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے، یہ خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے کہ آئیے اللہ سے تعلق قائم کر لیجیے۔ رات کا وقت ہے، کسی گھر میں چور داخل ہوئے، تو ایک اللہ والے تھے نماز پڑھ رہے تھے، ان نے جب چوروں کو دیکھا تو زور سے آواز لگائی، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے جاگ گئے، اور جب چوروں نے آواز سنی تو وہ بھاگ گئے، ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے، چور آگے اور یہ گاؤں والے پیچھے، کسی نے کلہاڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور چوروں کو راستہ کوئی نہ ملا، دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جو بڑا تھا اس نے جاتے اللہ اکبر، جو جونیئر تھے چھوٹے تھے ان نے بھی کہا ہوگا جو نیت امام کی وہی اللہ اکبر، ان نے بھی پیچھے نیت باندھی۔ اب نیت نہ اس کی کوئی تھی نہ نیت ان کی کوئی تھی، اب وہ گاؤں والے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اللہ والا مسجد کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگے کہ سائیڈ میں ہو جائیے، دیکھیے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندو انہیں کیا کہنا ہے جو داخل ہی رب کے گھر میں، جو داخل ہی رب کے گھر میں ہو گئے ہو، انہیں کیا کہنا، چھوڑ دو ان کو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ بسا اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، پوری تقریر کا اثر نہیں، ایک جملے کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی ادھر سرگودے سے جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، عمرے کیے، مگر وہاں سے خالی واپس آ جاتا ہے، اور ایک بندہ یہ 87 کی اس مرکز میں، اس مسجد میں سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ نیت کا فرق ہے، اخلاص نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی عمل قبول ہوگا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ اب جو آگے کھڑا تھا نا امام، وہ چوروں کا سردار، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پچھلے کہنے لگے چھوڑو میدان صاف ہو گیا، لوگ چلے گئے، آپ رو رہے ہیں، پھر نہ گاؤں والے آ جائے۔ اس نے نیت باندھی ہے، رو رہا مسلسل، ان نے ہاتھ چھڑائے، کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے بھائیوں ہم نے جھوٹی نیت باندھی تھی تو جھوٹیوں سے بچ گئے ہیں، آؤ آج سچی نیت باندھنے اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں۔ یہ جو اگلی جھوٹی ہے نا یہ بہت سخت ہے، ان جھوٹیوں سے بچانے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے۔ یہ جو ماہانہ خانقاہی یہ جو پروگرام ہے، یہ اجتماع ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں، اللہ والوں کے قرب میں بیٹھیں گے، اللہ سیکھیں گے، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ مسجد میں آتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، قبرستان جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے، بازار میں جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے۔ تو اس لیے خانقاہی اجتماع ہوتے ہیں جہاں آپ اللہ کی آواز، آپ نے درود شریف پڑھا، کتنے ساتھی ہیں؟ 300 ہوں گے، 400 ہوں گے، 500 ہوں گے۔ اگر ہر بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہے تو کتنی تعداد ہوگی، تو کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، کتنی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ تو یہ اسی لیے یہ مراکز ہے۔ محمد بن سلمان شہزادہ ہے، عیاشی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں دن رات اس کے گزر رہے، شراب چل رہی ہے، گانے والے گانے گا رہے ہیں، اور پورا ماحول اس نے گانے کا بنا رکھا ہے۔ اچانک اس کے کان میں ایک پردرد پرسوز آواز آئی، اس نے وہ ساز بجانے والوں سے کہنے لگا چپ ہو جاؤ، بند کرو،
नाच गाना बंद हो गया। कहने लगा जाओ तलाश करके आओ ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये तो एक मस्जिद में नौजवान है, कपड़े फटे हुए, जिस्म लागर है और उसकी आंखों से आंसू जारी है, नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। वो कुरान की आवाज उसके कानों में पड़ी। जब अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाता है, कान में पड़ी, उसको उठा के लेके आगे पुलिस वाले शहजादे के सामने खड़ा किया। कहने लगा क्या पढ़ रहे थे? कहने लगा मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। शहजादा कहने लगा यार मुझे सुना। वो तख्त पर बैठा हुआ था, इसने कुरान पढ़ा, वो तख्त से नीचे उतरा, कहने लगा और पढ़। उसने आके उसको सीने से लगाया, पढ़ने वाला कहता पढ़ता जा। वो पढ़ता जा रहा है, ये बिलखता जा रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू इसके जारी हो गए शहजादे के, और तड़प के जमीन पर गिरा, अपने कपड़ों को फाड़ दिया और कहने लगा ये जितने भी गुलाम मेरे हैं सबको मैंने आजाद कर दिया, जाओ चले जाओ। जितनी भी लौंडियां गाने वाले सब भाग जाओ। जितने ऐलान कर दिया कि जाओ जितना सोना और चांदी मेरे खजाने में है, जिसको जितनी जरूरत है ले जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। ये महल भी मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। काट का लिबास पहना और बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए सफर शुरू कर दिया। हरम में दाखिल हुआ, तवाफ काबा किया और तवाफ काबा के बाद आकर काबे के पास खड़ा होकर गुलाफ काबा पकड़ा और कहने लगा मौला मैं तो तुझे भूल चुका था, मुझे तेरे रास्ते का पता नहीं था, मगर अल्लाह अब मुझे तेरे रास्ते की खबर हुई है। मौला हमारे यहाँ जब गुलाम अपने आका से भाग जाता है तो जब उसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता तो फिर वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। बोला मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं सारे दरवाजे छोड़कर सिर्फ तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जो मैं तेरी खिदमत में पेश कर सकूं, कोई अमल नहीं, मैं खताएं लेकर आया हूँ, नाफरमानियां लेकर आया हूँ, बुराइयां लेकर आया हूँ। इसी तरह तड़प रहा है और इसी तड़प में उसकी रूह बर्बाद कर जाती है। जब अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाता है तो फिर अल्लाह किसी अल्लाह वाले से निस्बत जोड़ देता है, किसी से ताल्लुक बना देता है। ये निस्बत इंसान को बुलंदी और अज़मत दे देती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उनने अपनी किताब इसरारुल औलिया में हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें अपनी किताब फ़वाइदुस सालिकीन में ये वाक़या लिखा है। नौजवान है पर जवानी में अल्लाह को दिल दे बैठा और दिन भर अल्लाह का जिक्र और सारी रात अल्लाह की याद में इस अंदाज में कि गले में एक रस्सी डाल लेता और कहता मौला मैं तेरे दरबार में तेरा मुजरिम खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और दिन भर जिक्र, जवानी में बूढ़ा हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया, बीमार हो गया, चारपाई पर लेट गया, बूढ़ी अम्मा और एक बच्चा और उसकी औलाद कोई नहीं, खामद फोत हो गया, चारपाई पर लेटा हुआ है, मां रो रही है और ये तड़प रहा है और जबान पर अल्लाह अल्लाह जारी है। तो माँ से कहने लगा अम्मा मेरी 3 शर्तें हैं, मुझसे वादा कर मेरी ये शर्तें पूरी करेगी। माँ कहने लगी बेटा क्या शर्तें हैं? कहने लगा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में अपना दुपट्टा डालकर मुझे इस सहन में घसीटना और साथ कहना अल्लाह के नाफरमानों का ये अंजाम होता है। फिर कहने लगी बेटा मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं माँ हूं, कहा नहीं मुझसे वादा कर मेरे साथ ये सलूक करेगी। दूसरी बात यह है कि मेरा जनाजा दिन में नहीं रात को उठाना, ताकि कोई दिने मेरे जनाजे को देखकर ये ना कहे कि अल्लाह के नाफरमान का जनाजा जा रहा। अम्मा जब मुझे लोग कब्र में उतार दे दफना दे तो फिर तू मेरी कब्र पर आना, खड़ी होना। बेटा मैं क्या करूंगी तेरी कब्र पर खड़े होके? कहने लगा माँ मेरे आका ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जब मेरी जन्नत मेरी कब्र पर खड़ी होगी तो रहमतें कब्र के अंदर भी दाखिल होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ तू मेरी कब्र पर जरूर आना और मेरी जन्नत कब्र पर आएगी तो कब्र के अंदर रहमतें होंगी। अल्लाह से इतना ताल्लुक जोड़ा
انہی باتوں میں روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ سے اتنا تعلق، اللہ سے اتنی نسبت. تو یہ نسبتیں قائم کرو اور اس نسبت کو مضبوط رکھو. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں جہاں توبہ کا باب ہے وہاں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ سے باہر جا رہے ہیں. چند نوجوان ہیں وہ وہاں ایک کمرے میں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے گانا گا رہے ہیں. حضرت جب گزرے تو جو باہر کھڑے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے. اندر والوں کی جب نظر پڑی تو وہ گانا بھول گئے. حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے اور حضرت جب گزرے تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا. آپ نے جاتے جاتے فرمایا یہ کتنی خوبصورت اللہ نے اس کو آواز دی ہے، کاش یہ گانے نہیں اللہ کا قرآن پڑھتا. اتنی بات کہہ کے آپ چلے گئے. وہ نوجوان جو گانا گا رہا تھا اس نے اس آدمی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں پتا، یہ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہنے لگا اچھا ان نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا ان نے کہا ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت آواز دی ہے اور تو گانے گاتا ہے، کاش تو اس آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھے. بات دل پر اثر کر دی. وہ جو رومال تھا اس کے پاس اس نے اپنے گلے میں ڈالا، اس کو لپیٹا اپنے گلے میں، آگے سے اس کو پکڑا جیسے مجرم رسی کو پکڑتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور حضرت کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت میرے لیے اللہ سے معافی منگوا دیجیے. حضرت نے جب دیکھا تو اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما. لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو آدمی گلوکار ہے، گانے گاتا ہے، اس کی صبح اس کی شام اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور آپ اسے سینے سے لگا رہے ہیں. فرمایا میں اس کو سینے سے لگا رہا ہوں جو اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑ کر آ گیا. وہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے اور ہم دو محبوبوں اور کریموں کے درمیان ہیں. اللہ بھی کریم ہے، اس کا نبی بھی کریم ہے. تو یہ نسبتیں مضبوط رکھیں. اپنے اس مرکز میں آئیں، ماہانہ پروگرام میں آئیں، اپنی اصلاح کرائیں. حضرت پیر طریقت حضرت مولانا خبیب گھمر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے نسبت جوڑیں، بیعت ہوں اور فیض حاصل کریں. اور یہی نسبتیں انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.